اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ السبع آیت نمبر 31 سے۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا اور نہیں بالذی اس چیز پر بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، ولو تری اور کاش تم دیکھتے، اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، کہ جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم الی بعض، پھیریں گے ان میں سے بعض کی طرف، بعد القول بات کو، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنائے گئے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا، اگر نہ ہوتے تم البتہ ہوتے ہم مومن۔ کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ ہی ان سے پہلی کتابوں کو، یعنی تورات، زبور اور انجیل کو، یعنی، اور بعض نے بین یدیہ سے مراد دار الآخرت لیا ہے۔ کافر یہ قرآن اور آخرت پر ایمان لانے سے گریزاں تھے۔ اذ الظالمون سے مراد جو اللہ کی رحمت کو ٹھکراتے ہیں، قیامت کا انکار کرنے والے، یہ دنیا میں کفر و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، اور کہ تم نے ہمیں پیغمبر حق کے پیچھے چلنے سے روکا تھا ورنہ ہم تو ایمان لانے والے ہوتے، یعنی دنیا میں یہ لوگ جو سوچے سمجھے بغیر عام روش پر چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ جن کے دنیا میں وہ پیروکار بنے ہوئے تھے، ان سے یہ بات کہیں گے کہ اگر تم نے ہمیں بھٹکایا نہ ہوتا تو ہم ضرور پیغمبر حق کے پیچھے چلتے اور ہم ضرور ان پر ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو کمزور بنائے کر رکھے گئے تھے، کیا ہم نے روکا تھا تم کو ہدایت سے، بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس، بلکہ تھے تم ہی مجرم۔ یعنی یہ بڑے لوگ ان کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کون سی ایسی طاقت تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کے راستے سے روکتے، تم تو خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اسے قبول کرنے سے گریزاں رہے، اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو، حالانکہ یہ سب کچھ تم نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے، اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہو، ہم نہیں۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ چال تھی رات اور دن کی، جب تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور ہم بنا لیں اس کے لیے کوئی گواہ، اور وہ چھپائے گئے ندامت جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، نہیں وہ جزا دیے جائیں گے مگر تھے وہ جو عمل کرتے۔ یعنی ان کے جواب میں یہ کمزور لوگ کہیں گے کہ ہم مجرم تو تب ہوتے کہ جب ہم اپنی مرضی سے پیغمبروں کی تکذیب کرتے، بلکہ واقعات یہ ہے کہ تم دن رات ہمیں گمراہ کرنے میں اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے میں اور اس کا شریک ٹھہرانے میں آمادہ کرتے رہے، جس سے بالآخر ہم تمہارے پیچھے لگ کر ایمان سے محروم ہو گئے۔ یہ باتیں ایک دوسرے پر الزام تراشی تو کریں گے، لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے۔ کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیا جائے گا، یعنی ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھ دیں گے، اور ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، لیڈروں کو ان کے اعمال کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا کے مستحق قرار دیں گے۔
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والے کو مگر اس نے کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، بے شک ہم ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تھے تم ساتھ اس کے انکاری ہیں۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکے کے روزہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر دور کے اکثر خوشحال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب ہی کی ہے۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، انہوں نے کہا ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں اور نہیں ہم عذاب دیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے بے شک میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا، اور نہیں ہے تمہارے مال، نہیں ہے تمہاری اولادیں وہ چیز جو قریب کرتی ہو تم کو ہمارے پاس درجے میں۔ من آمن وعمل صالحا، اور جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے اچھے، یعنی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایک ایک نیکی کا اجر 10 گنا اور مزید 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہی وہ لوگ ان کے لیے جزا ہے دوگنی بوجھ اس کے جو انہوں نے عمل کیا اور وہ بالا خانوں میں ہیں، امن میں رہنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يسعون في آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیات میں عاجز کرنے والے ہو کر، اور یہی وہ لوگ ہیں عذاب میں ہیں اور وہ حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی ان کا طرز عمل کہ وہ جب وہ خود بڑے بنتے ہیں تو انکار کرنے لگ جاتے ہیں اور آیات کا مذاق اڑانا یعنی دین پھیلانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں نیچے دکھاتے ہیں اور سازشیں کرنا جن سے وہ اسلام کو کمزور کر سکے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، کہہ دیجئے بے شک میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے اس جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جو خرچ کرو کہ تم کوئی بھی چیز تو وہ بدلہ دے گا اس کا، اور وہ سب رازقوں میں سے بہتر رازق ہے۔ بس وہ کبھی کافروں کو خوب مال و دولت سے نوازتا ہے اور کبھی مومنوں کو تنگ دست رکھتا ہے ان کے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کے سب کو، پھر وہ کہے گا فرشتوں سے کیا یہ ہیں وہ صرف تمہارے ہی تھے وہ عبادت کرتے؟ یعنی یہ مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو پاک ہے، جس کا مجھے کوئی حق نہیں وہ بعد میں کیوں کر کہہ سکتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے کہنے پر یہ تمہاری عبادت کرتے ہیں؟ قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تو، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا مولا ہے ان کے سوا، بل کانوا، بلکہ وہ تھے، یعبدون الجن، وہ عبادت کرتے جنوں کے، اکثرہم بہم مؤمنون، اور اکثر ان میں سے ساتھ انہی کے ایمان لانے والے ہیں۔ فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، تو آج کے دن نامعلوم ہوگا تم میں سے بعض نفع کا نہ ہی نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، چکھو آگ کا عذاب وہ جو تھے تم ساتھ اس کے تم جھٹلایا کرتے، یعنی دنیا میں تم یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ تمہیں
فائدہ پہنچائیں گے اور تمہاری سفارش کریں گے، اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لیں گے۔ ظالموں سے مراد یعنی غیر اللہ کے پجاری لوگ ہیں، جو کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات روشن، قالوا وہ کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ الا رجل یرید مگر ایک شخص سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یرید چاہتا ہے ان یصدکم کہ وہ روک دے اما اس سے جو کانا تھے تم یعبدو عبادت کرتے آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، وقالوا اور وہ کہیں گے ما ھذا نہیں ہے یہ الا افک مفترا مگر ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ وقال الذین کفروا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للحق لما جاءہم حق کو جب وہ آ گیا ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلا، یعنی انہوں نے قرآن کو تراشا ہوا جھوٹ قرار دیا اور کھلا جادو قرار دیا۔ وما اور نہیں آتیناہم کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر دی ہم نے ان کو کوئی کتابیں اور پڑھتے ہیں ان کو، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ وکذب الذین من قبلہم اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے تھے۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر اور نہیں وہ پہنچے 10ویں حصے کو جو دیا ہم نے ان کو، تو انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو، تو کس طرح ہوا میرا عذاب۔ یعنی یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تکذیب اور انکار کا جو رستہ اختیار کیا ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے، تم سے پچھلی قومیں بھی اسی راستے پر چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ امتیں مال و دولت میں، قوت و طاقت میں اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ کہہ دیجئے بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تم کو ایک بات کی کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو، اکیلے اکیلے، اور پھر ذرا غور و فکر کرو، نہیں ہے تمہارے ساتھی کو کوئی جنون، نہیں ہے مگر وہ ڈرانے والا ہے تمہارے لیے پہلے سخت عذاب سے۔ یعنی میں تمہیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈراتا ہوں، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم ضد چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے زندگی بسر کرو۔ تتفکروا یعنی غور و فکر کے لیے، اکیلے کے لیے ایک ایک یا دو دو ہو کر سوچو، غیر جانبدار ہو کر غور و فکر کرو، تعصب سے پاک ہو کر غور و فکر کرو۔ جب تم غور و فکر کرو گے تو صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ گے، یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارا دوست اور ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید۔ کہہ دیجئے جو بھی میں نے مانگا ہے تم سے کوئی بھی اجر تو تمہارے لیے ہے، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر اور وہ اوپر ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق علم الغیوب کہہ دیجئے بے شک میرا رب ڈالتا ہے حق کو، خوب جاننے والا ہے غیب کو۔ قل کہہ دیجئے جاء الحق آ گیا ہے حق، وما یبدئ الباطل وما یعید اور نہیں پیدا کرتا پہلی بار باطل اور نہ اعادہ کرتا ہے۔ حق سے مراد قرآن ہے اور باطل سے مراد شرک ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا ہے جس سے باطل ختم ہو گیا ہے۔ یقذف بالحق یعنی وہ حق کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے، آسمان سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ حق ہے اور تمہارے اعمال باطل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، چاروں طرف بت نصب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اہتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع
سمیع قریب۔ کل کہہ دیجیے کہ اگر میں بھٹک گیا تو بے شک میں بھٹکا ہوا ہوں اپنے ذات پر، اور اگر میں ہدایت پا گیا تو بوجہ اس کے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب نے، بے شک وہ سننے والا ہے قریب۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھتے، اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کہ جب وہ گھیرا جائے، اور کاش تم دیکھتے کہ جب وہ گھبرا جائے اور نہ وہ بھاگ سکے اور نہ وہ پکڑ لیے جائیں قریب کی جگہ سے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا، دور کی جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی وہ اپنے گمان میں کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں ہے، یا قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جادو اور گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ پہلوؤں کی کہانیاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے اور مجنون ہے، جبکہ کسی بھی بات کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں موجود۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان جو وہ خواہش کریں گے، جیسے کیا گیا ان جیسوں نے اس سے پہلے، بے شک تھے وہ شک میں بے چین کرنے والے۔ یعنی آخرت میں جب وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، عذاب سے نجات مل جائے، لیکن ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی ان کی خواہش کو رد کر دیا جائے گا، جیسے پچھلی امتوں کا ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ شک سے بچو، یعنی جو شک کی حالت میں مرے گا اور وہ اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین پر مرے گا تو قیامت والے دن یقین پر ہی اٹھے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔